اگر تو اپنے پیر کو بے فائدہ کاموں سے روکے تو میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا۔ اگر بلندی پہ رہیں گے تو شیر، چیتے سے، ریچھ سے، دشمن سے بچے رہیں گے، سانپ بچھو سے بچے رہیں گے، اور اگر زمین پر چلیں گے تو سانپ بچھو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے خداوند اپنے لوگوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے، عقابوں جیسا زور دیتا ہے۔ فضا میں اونچا اڑنا ہے ہم نے، طوفان جوں آتا ہے جتنا تیز ہوگا اتنا ہی عقاب اونچا اڑتا ہے، اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے، اور عقاب کے پاس لینس بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم تو لینس لگاتے ہیں نا فیشن کے لیے، آنکھیں بدلتے ہیں کہ ذرا اچھی لگے، کئیوں کی قدرتی آنکھیں جو ہے نا وہ لینس کی طرح ہوتی ہیں، پر عقاب کے پاس لینس کب یوز کرتا ہے؟ وہ تب یوز کرتا ہے جب ڈسٹ، مٹی آتی ہے ہوا کے اندر، گرد آتی ہے، تب وہ اپنی آنکھوں کے اوپر لینس آ جاتے ہیں اس کے فرق، تاکہ اس کی آنکھ زخمی نہ ہو۔ تو کئی چیزیں ہم صرف فیشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں، پر خدا کی جو مخلوقات ہیں یا خدا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ضرورت کے موافق یوز کریں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو ہر کوئی کھاتا ہے، پر کچھ لوگ نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ فار ایگزامپل وہ یہ اس لیے کھانا کھائیں گے فلانے ہوٹل کے اندر، فلانے ریسٹورنٹ کے اندر، کہ تاکہ لوگ جو ان کے ارد گرد جانے کہ یار وہ یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے ان کی ریپوٹیشن اوپر جائے گی۔ یہ بھی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا طبقہ بھی ہے معاشرے میں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، پر خدا کے لوگ مناسب وقت پر ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں۔ مناسب وقت پر ضرورت کے مطابق، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیں گے، یعنی کہ پہلے پیٹ پر ہے اور کھائی جائے۔ یہ فرق ہے دیکھو حکمت میں۔ تو کیونکہ ہم دکھ کے اوپر سیکھنے کو جا رہے ہیں، تو دکھ کے بارے میں نے ایک چیز اور ابھی نوٹ کی ہے، یہاں پہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 6 آیت ہے۔ اس کا میں بی پارٹ پڑھوں گا، اس آیت کا 6 آیت کا، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کا 6 آیت کا بی پارٹ۔ اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو۔ یہ وہ ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیا آزمائش کی ضرورت ہے ایماندار؟ اور ایک اور سوال میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو چیز مجھے یسوع کے پاس لے کے جائے، مجھے اس سے نفرت کرنی ہے کہ محبت کرنی؟ پر ہمیں تو اچھا نہیں لگتا جب ہمیں دکھ ملے یا تکلیف ملے، حالانکہ وہ دکھ اور تکلیف ہمیں مسیح کی طرف کھینچ رہی ہے، مسیح کے پاس لے کے جا رہی ہے۔ وہ تکلیف، کوئی بھی تکلیف ہو، وہ آپ کو مسیح کے پاس لے کے جا رہی ہے۔ مسیح کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ کیا ہو رہا ہے میری لائف میں، پر وہ دکھ، وہ پریشانی، وہ مصیبت آپ کو مسیح کے پاس لے کے جا رہی ہے، تو پھر آپ کو اس مشکل سے گھبرانا چاہیے کہ اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کے لیے شکرداری کرنی چاہیے۔ آمین۔ خدا تیرا شکر ان دکھوں کے لیے، اس دکھ پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو اور مسیح کے قریب لے گیا ہے، وہ دکھ، وہ پریشانی۔ تو جو چیز آپ کو مسیح کے قریب لے جائے، آپ کو اس سے محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا، اس کو سمجھنا ہے کہ خدا تیرا شکر، آمین، اس دکھ نے مجھے تیرے قریب کر دیا، اس پریشانی نے مجھے اور تیری سمجھ دے دی۔ پر اب اس میں ایک اور جو ہے نا وہ ہم خرابی دیکھتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے ہی غلطی کی وجہ سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور آیت جو ہے نا میں پڑھوں گا، پہلا پطرس ہی ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھ لیتے ہیں، ایک سیکنڈ۔
چلو تو شروع سے پڑھ لیتے ہیں, 19ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے. غور سے اس آیت کو آپ نے دوبارہ سے سننا ہے, میں پڑھتا ہوں. 19ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں, پہلا پطرس دوسرا باب 19ویں آیت. کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے, یعنی آپ کے دماغ میں کیا ہونا چاہیے کہ خدا کی خاطر میں یہ تکلیف سہ رہا ہوں, کسی بندے کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, یعنی آپ انصاف پر ہیں, آپ اپنے حق پہ ہیں, جو آپ کی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی آپ نے جو ہے نا غلط کام نہیں کیا, پھر بھی آپ کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. پر آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے خدا کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, مسیح کو. مسیح کی خاطر, مسیح کے خیال سے اگر آپ کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے, آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے, تو آپ نے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. آزمائش کی برداشت کرتا ہے. جب آزمائش کی برداشت کریں گے تو آپ مبارک ہوں گے. اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دوسری طرح کا غم ہے, یہ دوسری طرح کا جو ہے نا درد ہے, تکلیف ہے. یعنی گناہ کر کے لوگ مکے کھاتے ہیں تکلیف میں. اگر گناہ کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں تو مت جو ہے نا وہ اس پہ فخر کریں یا اس پہ خوش ہوں, کیونکہ آپ کی غلطی ہے اور آپ نے غلطی کر کے سیکھنا ہے. تو اگر آپ نے مسیح کی خاطر کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, مسیح کی خاطر دکھ سہا ہے, پھر فخر کرنا ہے. یہ فرق ہے, مسیح کی خاطر دکھ فرق ہے, اپنی غلطی سے آپ مکے کھا رہے ہیں فرق ہے. یعنی میں کسی جگہ پہ خود غلطی کر رہا ہوں تو میں جو ہے نا وہ کہوں مجھے دکھ کیوں ملا. یعنی کلام ہو رہا ہے اور خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور اس میں سو جاؤں, مجھے نیند آ جائے کلام کے درمیان ہی. اگر میں نے رات کو نہیں سویا تو یہ میری غلطی ہے نا, مجھے سو جانا چاہیے. اور اگر مجھے موقع نہیں ملا تو میں پھر بھی لیٹ رہوں مسیح کی خاطر, وہ مسیح کی خاطر ہو جائے گا. اگر مجھے موقع نہیں ملا کسی وجہ سے, بہت کم لوگ ہیں جن کو موقع نہیں ملتا سونے کا, بہت کم ہے, تقریباً سب سو ہی جاتے. چند لوگ ہوں گے جو نہیں سو پاتے اور وہ پتہ ہی چل جاتا ہے کہ وہ نہیں سوئے ہوئے, پر تو بھی وہ الرٹ رہے, وہ ہے مسیح کا دکھ. اگر وہ اپنی خاطر نہیں سویا, ڈیوٹی ہے یا کسی مجبوری میں وہ نہیں سو سکا, تو اس پر وہ فخر نہ کرے. مسیح کی خاطر اگر اس نے ساری رات دعا میں گزاری ہے, ساری رات دعا میں رہا ہے, ساری رات وہ لوگوں کو کلام سناتا رہا ہے یا خود سٹڈی کرتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کلام سنا سکے, یہ بھی مسیح کی خاطر ہے. کہ کسی نے خود تحقیق کی ہے, تحقیق کی ہے, تفتیش کی ہے, خدا کے کلام کو سٹڈی کیا ہے, وہ بھی یسوع کی خاطر کیا تاکہ اوروں کو سنا سکے. ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے ہمارے ایمان کا مقصد؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ ہمارے ایمان کا جو ہم نے مسیح پہ ایمان ہم لے کے آئے ہیں کہ مسیح ہماری خاطر صلیب پہ چڑھ گیا, یہ ہمارا ایمان ہے نا. صلیب پہ چڑھ گیا, جان دے دی, خون دے دیا ہماری خاطر, کفارہ دیا, مردوں میں سے جی اٹھا, یہ ہمارا ایمان ہے. اب وہ ہمیں لینے کو آئے گا, یہ ایمان ہے نا ہمارا. تو اس کا مقصد کیا ہے اس ایمان کا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی یہ اوکے, یس, ویری گڈ. ہمیشہ کی زندگی, ویری گڈ. ایک جواب آیا, ہمیشہ کی زندگی. گڈ. مسیح میں قائم رہنا, مسیح میں قائم رہنا, یہ ہمارے ایمان کا مقصد ہے. آمین. مسیح میں قائم رہنا. اوکے, گڈ. اور شاباش, جلدی سے بولتے ہیں. سب ہر ایک کی رائے ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے ایمان کا مقصد کیا. پھر میں وہ بتاؤں گا جو کلام میں لکھا ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم شیئر کریں گے, جو ہم نے سیکھا ہے, کیا وہ کلام کے ساتھ ملتا ہے؟ وہ کلام سے سیکھا ہے نا. ہاں, یعنی جو اسٹیفن بھائی نے کہا قائم رہنا, بہن نے کہا ہے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی, سسٹر ہمیشہ کا نجات پانا. ویری گڈ. تمہارے ایمان کا مقصد 3 چیزیں ابھی ہم نے لے لی ہیں, قائم رہنا, ہمیشہ کی زندگی اور نجات پانا. اور کوئی ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ جلدی سے آسما.
پاک دل، محبت، یہ ہمارے ایمان کا مقصد ہے، پاک دل، نیک نیت، نیک نیت. اوکے بہن معاف تھا. ہاں یعنی ہمارا ایمان کا ایک مقصد ہے، جو ایمان ہم مسیح میں رکھتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، ایک خاص مقصد ہے. گڈ. تو ساری باتوں کا جو ارک ہے نیک، یعنی نجات پا جائے گے تو کیا ہوں گے؟ نیک دل. نجات پا جائے گے تو کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی زندگی. اور اگر ایمان میں قائم رہیں گے تو جو ہے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہاں پہ جو آیت آئی ہے 9 آیت ہے، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 9 آیت ہے. اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے رہو. ایمان کا مقصد روحوں کی نجات. بھائی میرے پاس بھی ایک بات ہے. ہاں بولے پڑھے کے رومیوں پڑھے پڑھے 10 باب اور 9 آیت ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے. ہاں آمین. ویری گڈ. یعنی ایمان کا مقصد ہے نجات پانا. پر نجات وہی بات ہے، نجات پانے سے پہلے آپ کو مسیح پر ایمان لانا پڑے گا، اور نجات پانے کے بعد آپ کو اس کے طور طریقوں سے چلنا ہے، نہ کہ اپنی غلطیاں کر کے موقع کھانے ہیں یا ٹینشنیں اٹھانی ہیں یا تکلیفیں لینی ہیں یا پریشانی میں پڑنا ہے. اپنی سوچ سے، اپنی غلطی سے آپ دکھ اٹھائیں گے تو اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ سزا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اپنی غلطی سے دنیا میں مار کھاتے رہیں. غلطی میری ہو، یعنی میرا بچہ ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے اور پھر دکھ اٹھا رہا ہے، تو میں اگر کلام کے مطابق چلتا ہوں تو میں اس کو اور تھپڑ لگاؤں گا کہ تم نے غلطی کیوں کی ہے. چلو یہ ضروری نہیں کہ میں یہ ہاتھ والا تھپڑ لگاؤں، کلام کے تھپڑ بھی ہوتے ہیں، کلام کے کوڑے بھی ہوتے ہیں. منہ سے بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوڑوں سے بھی سخت ہوتی ہیں. اور ایک آیت ہے کلام میں، نرم جواب ہڈی کو توڑ دیتا ہے. آمین. اگر آپ نے نرم ایسا جواب دے دیا کہ اگلے بندے کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. اور اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ نرم جواب ہڈی بھی توڑ سکتا ہے، بندہ بھی فارغ ہو سکتا ہے. کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بندہ ڈیتھ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اسی لیے آپ ہمیشہ نرم جواب ہی دیں. مسیح کے اندر سافٹ آپ کا جواب ہو، کلام کے مطابق، کلام کے مطابق. تو اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی آپ کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے تو خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو خدا کے بیٹے کو رد کر دیا جو 100 گنا صحیح، کوئی غلطی بھی نہیں. تو آپ کو کیسے وہ چھوڑ دیں گے؟ لوگ دنیا کی بات کر، آپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی. پر مسیح کی خاطر جو میں نے آج آیتیں آپ کو پڑھ دی، اپنی غلطی سے ہم نے مار نہیں کھانی، وہ فرق ہے. آمین. پر جو میں پیچھے پڑھ رہا تھا، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہے. ہم خود جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آزمائشوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ ہم کامل ہو رہے ہیں. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر ترقی کریں اور اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ٹھیک کریں. جیسے پتہ کیا میں نے بتایا، اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے، پہلا کرنتھی جو ہم پاک شراکت میں پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھی 11 باب میں کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا، یعنی سزا خدا ذرا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا بچہ کہلائے ہو اور وہ گناہ کرے. پہلے وہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ کمزور کرے گا، آپ کو تھوڑا سا وارن کرے گا، کمزوری آ جائے گا. آپ کہیں میں کمزور کیوں ہوں، میری آنکھوں کی روشنی کیوں جا رہی ہے؟ یہ کمزوری ہے نا. یا میری ٹانگیں کیوں جو ہے نا وہ کمزور فیل کر رہی ہیں، میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے، میری کمر میں. وہ ہلکا سا بس آپ کو کمزور کر کے اشارہ دے گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر، تو میرا بچہ ہے. آمین. پر اگر وہ نہ جانچے، وہ اپنے آپ کو نہ جانچے، کمزور ہونے کے بعد بھی نہ جانچے، تو کیا کرے گا؟ بیمار کر دے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے، کمزور، بیمار اور بہت سے سو بھی گئے. بیمار کرے گا، نہیں باز آ رہے،
پھر وہی پھر دعویٰ یہی ہے کہ خدا کے، اور ہوتے بھی ہیں خدا کے بچے، اسی کو خدا تنبیہ کرے گا جو اس کا بچہ ہے، سختی کرے گا اس کے اوپر، بیماری آئے گی نہیں باز آ رہا، واپس آ جاؤ، واپس سو گیا وہ خدا. جیسے میں نے کل ایک ایگزامپل بردر کیمرون نے دی تھی، مال میں اپنے بچے کو لے کے جائیں سر کسی شاپنگ مال میں، بچہ قابو نہیں آ رہا، آپ اس کو 1 دفعہ روکیں گے، 2 دفعہ روکیں گے، 3 دفعہ روکیں گے، 4تھی دفعہ آپ کہیں گے چلو گھر چلتے ہیں. بچے کو کہیں گے نا چھوڑو ہم نہیں ادھر، اب تم تنگ کر رہے ہو، چیزیں خراب کر رہے ہو لوگوں کی، تو ہمیں ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم گھر چلتے ہیں واپس، کہیں گے نا. تو یہی خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے 1 دفعہ سمجھایا ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو نہیں باز آ رہا، چل واپس گھر آ جا. ٹھیک. اور اس کا حل بھی وہ دے رہا ہے، اس سزا سے اگر بچنا ہے، اس دکھ سے، بلا وجہ کے دکھ سے، یعنی وجہ تو یہی آپ کا گناہ ہے، تو اگر آپ گناہ اور دکھ سے بچنا چاہتے ہیں تو حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو خود ہی جانچ لیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے، اپنے آپ کو خود چیک کریں، خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ آنا پڑے تجھے کہنے کے لیے، خود ہی چیک کر لیں کہ جہاں پہ تیری غلطی مان لے اور معافی مانگ اور چھوڑ گناہ آمین. اور آگے چل. فار ایگزامپل آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کچھ کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ گڑبڑ ہو رہی، تو آپ کھانا، وہ والا کھانا آپ نہیں نہ کھائیں. آپ کے اسٹمک میں مسئلہ ہو رہا ہے تو نہ کھائیں وہ چیز. سر آئلی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں آپ کھانے سے آپ کا جو ہے نا اسٹمک خراب ہوتا ہے تو آپ مت کھائیں. تو یہی اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کرنے سے مجھے نقصان ہوگا تو وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جانچیں، اپنے آپ کو چیک کریں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے تو سزا سے بچ جائیں گے. پر خدا ہمیں سزا دے کر بھی تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ بن جائیں. جب وہ دنیا کو سزا دے گا تو ہم اس کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہمیں خدا نے پہلے ہی سزا دے دی ہے، یعنی تربیت کر دیا کہ بیٹا یہ نہیں یہ کرنا ہے، تاکہ دنیا کی طرح کا نہ ہو. آمین. کوئی اپنے بچے کو ہی جو ہے نا وہ سکھائے گا، جو آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے وہ آپ کا پیارا ہے، آمین. اور جو آپ کو غلطی نہیں بتائے گا وہ اس کو آپ سے پیار نہیں، محبت نہیں. تو جو چیز ہمیں مسیح کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے اسے ہمیں برا نہیں سمجھنا. کوئی بھی چیز ہمیں دنیا کے اندر جو دکھ ملتے ہیں، اگر ہمیں وہ دکھ مسیح کے پاس لے جا رہے ہیں تو اچھے ہیں، اس پہ فخر کرنا ہے کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. اور دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھنے میں اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی لگیں گی دکھنے میں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھی چیزیں، پر اگر وہ مجھے مسیح سے دور لے جائے تو وہ اچھی نہیں ہے. آمین سر. آمین. پر ہم پھنس جاتے ہیں. حسن دھوکہ، جمال بے ثبات ہے، پر وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے برکت والی. یعنی اس میں خالی عورت کو نہیں، ہم اس کو دنیا کے ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بزنس میں بھی، خدمت، دکھنے میں چیزیں بڑی اچھی لگیں گی آپ کو، پر ان کی انتہا میں موت کی راہیں، موت چھپی ہوئی ہے ان کے اندر، اور ابلیس ان کو مکس کر کے آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا یہ جو ہے نا وہ یہ تھا. اس کے جب تک پتہ چلتا ہے جب آپ غلطی کر لیتے ہیں. پر کلام میں پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ اس میں بچ کے چلو، دھیان سے. دکھنے میں کوئی چیز اچھی لگ سکتی پر مت ایسے کرو. ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہوں گا سر. آخری بات پھر، کیونکہ آج کلام ہے ناز تک ہے، آمین. اس کے بعد ہولی کمیونن ہوگی تو ہم نے عبادت بھی جلدی آج ختم کرنی ہے. ہاللیلویہ. تو اس پہ ذرا غور کریں آپ سب. یہ بڑی اہم بات ہے، میں نے نوٹ کیا. اپنی گھر سے ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سب کو سمجھانا چاہتا ہوں گھر کی ایگزامپل سے. اور سب میں یہ میں نے خرابی دیکھی ہے، ہر شخص میں تقریباً یہ خرابی ہے اور ہو رہی ہے، چرچوں میں بھی، خاندانوں میں بھی، اور ہر جگہ پہ یہ خرابی ہو رہی ہے. اگر آسماں یہ چاہتی ہے، اس کو اپنے اوپر میں اپلائی کروں گا، آسماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو یہ میری بہن، اس کی نند جو ہے، میری بہن جو ہے، اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے. یہ بڑی پتہ ہے کہ میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ یہ موسٹلی غلطی کر رہے ہو. موسٹلی اگر یہ چاہتی ہے کہ میری بہن اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے تو یہ چاند کی یعنی اپنے بھائی کی بیوی کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ سوچے ذرا. ادھر تو یہ چاہتی ہے کہ میری بہن اس کے گھر میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، سر. پر جب اس کے بھائی کی بات آتی ہے ادھر یہ جا رہی ہے
کرنے کے لیے انٹرفیئرنس، اور اس کا بھائی اپسٹ ہے. حالانکہ یہ میں نے صرف مثال دی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یعنی اپنے بھائی کے گھر میں یہ انٹری نہیں کرتی. وہ جو مرضی اس کی بیوی کرے نہ کرے، جو بھی کچھ ہو، یہ ذرا بھی نہیں بولے گی، کیونکہ ان دونوں ہسبینڈ وائف کا میٹر ہے. وہ جیسے بھی اپنا گھر چلا رہے ہیں، خوش ہیں ٹھیک ہے، نہیں خوش ہے ٹھیک ہے. ہاں کوئی بڑی غلطی کریں گے دونوں مل کے پھر سمجھائے گی کہ یہ نہیں یہ کر لو، اور وہ بھی اگر وہ پوچھیں تو، جو میں نے آبزرو کیا تو. اور نہ ہی یہ میری بہن کی لائف میں وہ انٹرفیئر کرے گی، ادھر بھی نہیں کر رہی. پر میں نے موسٹلی، اور لیکن یہ اب اس نے ٹھیک کیا، پہلے ٹھیک نہیں، پہلے یہ کرتی تھی، پہلے یہ دونوں جگہوں پہ غلطی کر رہی تھی. یعنی آپ یہ توقع کرتے کہ میرے گھر میں جو ہے نا وہ میری جو ہے نا وہ میرے شوہر کی بہن انٹرفیئر نہ کرے، پر آپ اپنے بھائی کے گھر کے اندر انٹرفیئر کری جا رہے ہو. کیوں ایسے کر رہے ہو؟ سر اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی ایک خاندان نمبر ہے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. آپ وہاں پہ چودھری نہ بنے. آمین سر. خدا کو وہ خود جواب دے. ہاں اگر وہ غلطی کریں گے تو بائبل کہہ رہی ہے اپنے بھائی کے لیے، جو اگر گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر. پترس میں نے تمہارے لیے دعا کی تاکہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے. آمین. تو شیطان تو چاہتا ہے، اسی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم بچانے کی نیت سے میں کہا چلو یہ بھی ہوتی ہے نیت کہ اچھی نیت سے لوگ کر، پر وہ تو نہیں سمجھے گا نا کہ اچھی نیت ہے، یا اس کی وائف تو نہیں سمجھے گی کہ اچھی نیت ہے. تو آپ کیوں اپنے اوپر آ بیل مجھے مار والا کام کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بچنا نہیں چاہتا، آپ اس کو زبردستی بچائیں گے. یسوع مسیح زبردستی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے. آمین. اب وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں نہیں صحیح ہونا، تو وہ سزا کے لائق ہے. ایسا وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو خدا ہے نا، اس سے غلطی نہیں ہوتی. اسی لیے پہلے جانتا ہے کہ یہ ہونا چاہتا ہے، اسی لیے پوچھ رہا. پر ہم انسان ہیں، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، وہ صحیح بھی ہونا چاہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہتا. تو میں اس کو زبردستی کھینچوں چال ادھر میرے ساتھ، تو پھر غلطی میری ہے. میں کیوں اس کو زبردستی کھینچ رہا ہوں؟ کوئی اتوار کو ہمارے چرچ میں آنا چاہتا ہے، ویری گڈ. نہیں آنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں اس کو زبردستی کھینچ کے لاؤں. آمین سر. وہ خود ہی خوشی سے آئے، اسٹڈی میں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میں نے یہ اس کو چرچ کو بھرنا ہے. 5 روحیں ہوں پر صحیح ہوں، آمین. اور خدا کے ساتھ پورے گہرے طور پہ چلتی ہو، تو وہ 100 کے برابر ہے. کلام کہہ رہا ہے کہ تمہارے 5 100 کے برابر ہیں. آمین. اور وہ 5 صحیح ہوں، یعنی وہ 5 ایسے ہوں کہ مسیح کے صحیح حقیقی شاگرد ہوں، تو وہ 100 کو کیا ہزاروں کو جیت سکتے ہیں. آمین. تو اس پہ آپ سب غور کریں کہ کہیں میں اپنے بھائی کی گھر آنے کے اندر ہر ایک کے بھائی، ہر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، پر آپ وہ یہ چاہیں گے میرے گھر کے اندر جو ہے نا وہ میرے بھائی میرے ہسبینڈ کی بہن انٹرفیئر نہ کرے، نہ میری ساس انٹرفیئر کرے، لیکن اپنے بھائی کے گھر میں وہ کری جا رہی ہیں. تو یہ غلط کر رہی ہیں. اور یہی ہسبینڈ کے لیے ہے کہ ہسبینڈ میں کہوں جی میرا بہنوئی جو ہے میرے گھر میں انٹرفیئر نہ کرے. میں یہ کہوں جی میرا بہنوئی میری لائف کے اندر آ کے ایسے نہ کوئی مجھے نصیحت کرے، نہ کوئی مجھے جو ہے نا گائیڈ کرے بلا وجہ. تو میں جو ہے نا وہ میں جس کا بھی نہیں ہوں، میں ادھر جا کے کرتا رہوں. میں ابھی جا کے بلا وجہ چاند کو سمجھائی، چاند یہ کر لے، چاند وہ کر لے، چاند یہ کر، چاند تو یہ غلط کر رہا ہے. کبھی بھی نہیں. تو اس لیے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر بھی اگر مجھے دکھ ملتا ہے، ناحق مجھے دکھ ملتا ہے، تو وہ مسیح کے لیے پسندیدہ ہے. دیکھو میں اینڈ پہ برکت دیتا ہوں نا، جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے. ہر اتوار ہر عبادت میں یہ کہتا ہوں، ہر عبادت میں تقریباً کہ جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ، یعنی کیا پسندیدہ ہے؟ یعنی مجھے اگر بلا وجہ دکھ ملتا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ثابت ہو جائے گا فرشتوں کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے، اور ایون
میرے خاندان کے سامنے کہ میں ٹھیک ہوں اور خدا کے ساتھ صحیح چل رہا ہوں, کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی, پھر بھی مجھے دکھ ملا ہے. تو مسیح نے یہی کیا ہے, بتائیں. تو پترس کہہ رہا ہے یہ پسندیدہ ہے. بلا وجہ کا دکھ خدا کی خاطر آپ کو ملے تو پسندیدہ, خوش ہوں, شادمان ہوں. اس پہ کہنا چاہیے دیوانے ہو تو نہ, یہ ہیں دیوانے جب ناچیں گے, برکت پہ نہیں خالی, یہ برکت ملتی ہے تو دیوانے ناچتے ہیں. اس پہ دکھ ملے تو وہ ناچے, خوش ہوں, شادمان ہوں, خوشی سے باہر جائیں کہ مجھے مسیح کی خاطر دکھ مل رہا ہے. پر یہاں پہ منہ لٹک جاتے ہیں, پریشان اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں. مسیح کی خاطر اتنا دکھ, ٹینشن میں سوال پوچھتے ہیں کیا میں دکھوں کے لیے پیدا ہوں؟ سر خوش ہونے کے بجائے الٹا غم میں آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو کلام کچھ اور کہہ رہا ہے, اور دکھ کے ساتھ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. رات کو سسٹر آشی آخری بات کہہ رہی تھی کہ جتنا ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, سالوں سے سیکھ رہے ہیں, کتنے یعنی 3 سال ہو چلے, اور اتنا نہیں سکھاتے. اتنی کھول کھول کے باتیں کو اپنے گھر کی نہیں بتائے تاکہ آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے. اگر میرا صحیح ہو گیا اور میں اس کو چھپا کے رکھوں کہ چلو میرا گھر, میری گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. بھائی گھر کی بات باہر جائے تاکہ کسی کی زندگی بچ جائے. خدا نے اپنے بیٹے داؤد کے گناہ کو چھپا کے نہیں رکھا بلکہ اس کو سامنے کر دیا. اے داؤد تو نے گناہ کیا, سزا ملے گی, تیرا بچہ نہیں بچ سکتا. اس نے چھپایا نہیں ہے کہ میں اپنے بچے داؤد کے گناہ کو چھپا لوں. اس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو سزا ملے گی, پر اگر معافی مانگ لے تو میں چھوڑ بھی دوں گا. دیکھو خدا اوپن کر دیتا اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کے ساری چیزوں کو, وہ لحاظ نہیں کرتا. اس لیے ہمیں بھی ایسے چلنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں روحوں کی نجات کے لیے, ایمان کا مقصد کیا ہے؟ روحوں کی نجات, یعنی میری روح بچ گئی ہے, میرے خاندان کی روح بچ گئی ہے تو آپ کی بھی بچ جائے. یہ مقصد ہے. مقصد یہ نہیں کسی کی انسلٹ کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, یہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ سچائی پہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. آمین. تو خدا ہم کو برکت دے. پریز دی لارڈ. آمین. حمد کی بات ہے, پلیز زور سے تالیاں بجائیں.